فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً ختمی مرتبہ پیغمبر اکرم یہ حدیث مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی. اب یہ ہدایت کا چراغ کا مطلب یہ ہے آزاداری اتحاد سکھاتی ہے، اختلاف نہیں. اور سے مواقع ہے تاریخ کے دامن میں، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن بدنام یا آزاداری سیاستیں نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جو ہمارے قوم میں سیاستدان وہ گھر میں سیاست کرتے ہیں، چوراہے کے. واہ کیا اونچی بات ہے. وہ محلے کی سیاستیں ہوں گی اور گاؤں سے اٹھ کر کے، قریے سے اٹھ کر کے ایک ضلع لیول کی سیاستیں ہوں تو یہ الگ ہے. اور اس اعتبار سے آ رہی ہے تو محرم ہو گئی ہے. امام حسین علیہ السلام کا سفر آج تھا. جو قافلہ چلا تھا 28 رجب کو، وہ 2 محرم کو سرزمین کربلا کی فارغ ہو چکا. اور امام نے پہلا قدم اٹھایا، زمین خریدا.
جب امام قبر کے لیے زمین خریدتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ مکان کے لیے زمین قسم کریں۔ واہ واہ ہم امام تو قبر کے لیے زمین خرید رہے ہیں بھائی، قبر کے لیے۔ امام نے قبر کے لیے زمین خریدا ہے، اور اگر انہیں کا چاہنے والا مکان کے لیے غصب کرے تو یہ حقیقی چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر ہم آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سامنے والا محفوظ رہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم دیکھیں ہماری زبان سے کتنے افراد کو ہم نے اذیتیں پہنچائی، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ مسلمان ہیں۔ یہ کام انصاف ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہمارے جو مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سامنے والا محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن اب ہم اپنے لیے مسلمان ہو تو یہ اور بات ہے، خدا توفیق دے کہ ہم بھی اس اعتبار سے بن سکے، آپ بھی بنے۔ اب آج کی تاریخ ہے 2 محرم۔ امام نے پہلا قدم لیا، اٹھایا جو سرزمین کربلا پر پہلا اقدام۔ بنی اسد والوں کو بلانے کے بعد کہا ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ 60,000 درہم میں امام نے زمین خریدی، 4 میل مربع۔ 4 میل مربع امام نے زمین خریدا۔ پہلے سے یہاں سے شروع ہو گئی۔ اب گڑت لگانے والے بہرحال وہ حساب والے جانتے ہیں کہ 4 میل مربع کتنا ہوا۔ 4 میل مربع کتنا ہوا یہ امام جانتے ہیں۔ مولا آپ کو 72 قبروں کے لیے 1 بیگھہ زمین کافی ہے۔ 4 میل مربع کیوں؟ امام کی نگاہ مستقبل پر ہے۔ امام نے کہا ہمارے چاہنے والے آئیں گے یہاں، وہ غیر کی زمین میں قیام نہ کرے، ہماری زمین میں کرے۔ اربعین کے موقع میں کروڑوں جاتے ہیں، دنیا والے حساب لگا رہے ہیں اتنی زمین میں اتنے لوگ آ سکتے ہیں، اتنے لوگ کیسے آئے؟ انہیں ابھی تک سمجھی میں نہیں آئے کہ کیسے آئے۔ ہم نے دادا اور پوتے کا یہ ہم نے معجزہ دیکھا ہے، دادا اور ہم نے پوتے کا یہ معجزہ دیکھا ہے۔ دادا اگر قرآن سمیٹنے میں آ جائے تو نقطے میں سمیٹے، بکھیرنے میں آ جائے تو 6,666 آیتوں میں یہ بنا دے۔ اسی طرح سے اکبر اپنی جائیداد میں اگر سمیٹنے میں آ جائے تو کائنات سمیٹ لے، بکھیرنے میں آ جائے تو کائنات سمیٹ لے۔ یہ دادا اور پوتے کا مزاج، یہ ہے اکبر کی جاگیر۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا سوال اور ہے، امام نے اکبر کے نام زمین خریدا ہے، سب کو پتا ہے اکبر کے نام۔ آج کے معنی 4-5 کتابوں میں سے سمیٹ کر کے، جس میں قیام مختار بھی ہے، ایران کی چھپی مختار نامہ بھی ہے، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی بھی ہے، اور ایک فروغ کاظمی بھی ہے۔ یہ کتاب اس میں سے سب چھاٹا تب یہ آج کا کیوں خریدا میرے مولا نے اکبر کے نام زمین؟ سوال یہی ہے۔ مولا آپ سید سجاد کے نام خریدیے اس لیے کہ وہ تو کربلا میں فہرست
مگر امام نے نہیں کری. مولا اصغر کے نام خرید دیجئے کہ ان کے بھی نام نہیں خریدا جس کے اکبر کے نام. کیوں خریدا ہے؟ کسی کو سمجھانے کے لیے 20 منٹ 15 منٹ جو لگ جائے سلمان پڑھنے محمد ابو سفیان کی 2 بیٹیاں ہیں. ہاں صحیح ہے. ابو سفیان کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام ہے ام حبیبہ، اس کا رشتہ ہوا ہے عبداللہ ابن جیش سے. یہ دونوں مسلمان ہو گئے مگر ابو سفیان وہی رہا. ہسٹری 7 ہجری کے بعد اس نے کلمہ پڑھا بھائی، فتح مکہ کے بعد. اب یہ دونوں مسلمان ہو گئے، سب شوہر عبداللہ ابن جیش ام حبیبہ. اور یہ زودوکوب کرتے تھے، تانا دیتے تھے، طرح طرح کے الفاظ چھیڑا کسی کرتے تھے. اس زمانے میں قافلہ جا رہا تھا حبشہ، تجارت کی غرض سے اور تبلیغ کی غرض سے دونوں. سربراہی میں جعفر تیاری تھی، جعفر تیاری. اب جب جعفر تیار کی سربراہی میں قافلہ جا رہا تھا، یہ دونوں ساتھ. اب یہ جو دونوں ساتھ ہوئے، یہ کو کم کریں. اب یہ دونوں ساتھ ہو کے چلے گئے حبشہ، زندگی گزار رہے ہیں جعفر تیار کے ساتھ. اب اسی زمانے میں عبداللہ ابن جیش ہو گیا مرتد. ہم کو سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گیا. جیسے ہی وہ کافر ہوا یہ نکاح ٹوٹ گیا. ختم ہو گیا. یہ شرعی مسئلہ ہے. دونوں میں سے اگر کوئی ایک تبدیل ہو جائے ادھر سے ادھر، دونوں نکاح ختم ہو گیا، جس کا شرع میں لکھا ہے فسق ہو گیا. اب یہ اکیلے ہو گئے. کچھ دن کے بعد عبداللہ ابن جیش وہی مر گیا، وہی مر گیا. اور اب جو مرا وہ تو جعفر تیار نے خط لکھا رسول اللہ کے پاس کہ عبداللہ ابن جیش مرتد ہوا تھا اور مر گیا ہے. یہ ہے ام حبیبہ تنہا ہے، اکیلی ہے. اب آپ بتائیے کیا کریں. رسول اللہ نے جواب دیا، ان سے کہو اگر ہماری زوجیت میں آنا چاہتی ہیں تو آ جائے. اس کے لیے اے جعفر تیار تمہیں اختیار ہے، تم میری طرف سے عقد پڑھ دو. واہ واہ واہ. وہاں پہنچا، خط پہنچا، دیکھا جعفر تیار نے ام حبیبہ سے کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے اگر تم چاہتی ہو تو رسول اللہ کی زوجیت میں آ سکتی. انہوں نے بھی سوچا اللہ نے اس طرح سے ظلمت کے دردر سے نکال کر کے اجالے میں لا کے کھڑا کیا، اور اب مجھے وہاں نصیب ہو رہا جو کائنات کا بے نصیب ہے. کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. تو ام حبیبہ کی طرف سے عقد پڑھا وہاں کے نجاشی نے. اور یہ تو باپ اور بیٹے کا مقدر ہے، کیا کہا جائے. کبھی باپ رسول اللہ کا عقد پڑھتا ہے، کبھی بیٹا پڑھتا ہے. کبھی باپ ابو طالب نے پڑھا اور کبھی جعفر تیار نے پڑھا. یہ تو مقدر کی بات ہے بھائی. اب علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں افتتاح لکھا کہ ہو سکتا ہے اس وقت نجاشی نے کلمہ پڑھ لیا ہو. یہ لکھا ہوا. جب اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد ایک ہم نے زہراشیہ لگا دیا. انہیں نجاشی کا
کلمہ نظر آ رہا ہے پڑھنا، مگر اس نے رسول اللہ کی جو زوجیت میں آ رہی ہے اس کا عقد پڑھا ہے، اور جو رسول اللہ کا عقد براہ راست پڑھے اس کا علامہ شبلی لوبانی کو کلمہ نہیں نظر آ رہا ہے، تو یہ آ گئی وہاں سے رسول اللہ کی زوجیت ہو گئی نا۔ دوسری بیٹی کا نام ہے ابو سفیان کی میمونہ۔ میمونہ بیان مختار میں کوئی تفسیر ہے اس کی، میمونہ۔ اچھا میمونہ ادھر بڑی ہوئی، انہوں نے بھی دل میں تمنا دعا کاش ہمیں اس تاریکی اور ظلمت سے نکال کے پروردگار ہمیں نور کے اجالے میں پہنچائے۔ اللہ نے بھی دعا سنی، میمونہ کا رشتہ ہو گیا ابو مرہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ، یعنی قبیلہ ثقیف میں ابو مرہ سردار تھے، قبیلے شجاع بہادر سخی بھی تھے۔ یہ کوئی ہسٹری ہے، زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے میمونہ کی گود کو بھرا ایک بیٹی کے سے، ایک بیٹی دیا۔ اب یہ بیٹی رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سال 10 سال میں سوال ہوئی، اب یہ جو جوان ہوئی تو میمونہ نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار جس طرح سے تو نے مجھے ظلمت کے دفتر سے نکالا، اجالے میں لا کے پہنچایا شریف گھرانے میں، اے پروردگار میری بیٹی کا بھی رشتہ ایسے گھرانے میں ہو جو کائنات کا بے نظیر ہو، جو شریف ترین انسان ہو، جو کریم ہو، رحم دل ہو۔ اللہ نے دعا سنی، اب اس بیٹی کا میمونہ کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا امام حسین کے ساتھ۔ اب میمونہ کی بیٹی کا نام ہے ام لیلا۔ یہ تاریخ کہاں سے چلی ہے سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ میمونہ کی اس بیٹی کا نام ہے ام لیلا۔ امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں ام لیلا آ گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے نماز تہجد میں دعا کرنا شروع کیا، اے پروردگار مجھے ایک ایسا فرزند دے دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو، جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہوں تو میں اسے دیکھ لوں۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی دعا سنا، اور اب جو دعا سنا تو اللہ نے ایک فرزند دے دیا ام لیلا کے بطن سے، جس کا نام ہے ہم شکل پیغمبر علی اکبر۔ علی اکبر رفتہ رفتہ جوان، امام نے 28 رجب کو سفر کیا، 2 محرم کو امام والد کربلا زمین خریدا علی اکبر کے نام۔ یہاں تک بات آ گئی، صلوات پڑھ دیں محمد والے مختار اس ذات کا نام ہے جس نے کاروان شیعت کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بس ایک جملہ، امام کی شہادت کے بعد، واقعی کربلا کے بعد، شیعوں کے گھرانے میں، اہل تشیع کے گھرانے میں کوئی ایک خوشی نہ ہوتی، ایک خوشی نہ ہوتی۔ امام زارو قطار رو رہا ہے، سیدانیاں رو رہی، بیویاں رو رہی ہے، ایک خوشی نہ ہوتی۔ آج جو اہل تشیع کے خوشیاں نظر آتی ہیں، نہ محرم نہ ربیع الاول کے بعد، 8 ربیع الاول کے بعد، اس کی وجہ میرا
اب علماء لکھتے ہیں قیام مختار کی روایت اگر پڑھیں تو سن 65 ہجری، مختار نامے کی اگر ہم روایت پڑھیں تو سن 67 ہجری۔ مختار نے کربلا کا رخ کیا، ایسا لے لیجیے کہ 67 آئے یہاں سن 61 ہجری، پھر بھی سنیے تاریخ ہسٹری، 61 ہجری میں بنی اسد والوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر کچھ پتھر رکھا اور پتھر رکھ کر کے ایک کہہ لیجیے خسوخاسات کے ذریعے سے ایک سایہ کیا۔ یہ بنی اسد والوں نے کیا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ پھر 65 لے لیجیے یا پھر 67 میں مختار سرزمین کربلا پہ آئے۔ اب جب آئے تو زیارت کیا، اور زیارت کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہے ابراہیم بن مالک اشتر، مولا کے لشکر کے سردار کا نام ہے ابراہیم مالک اشتر، مختار کے لشکر کے سردار کا نام ہے ابراہیم بن مالک اشتر، ان کو ساتھ لیا، آئے زیارت کیا، دور دراز سے قریبی سے صحیح پتھر رکھتے تھے اپنے دوست پر اور آتے تھے امام کے چاروں طرف قبر کے رکھنا شروع کیا، کچھ کام کرنا، اینٹوں اور چونوں سے روایتیں ہیں، انہوں نے کچھ کیا، کرنا شروع کیا۔ بنی اسد والوں کو خبر مل گئی، بنی اسد والے آگے سامنے کہ یہ زمین امام نے ہمارے نام ہبہ کیا ہے، ہمیں ہبہ کیا ہے، یہ اختیار ہمیں ہے، تمہیں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آگے حائل ہو گئے، یہ کام ہم کریں گے، تم نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی، مختار نے کہا ایسا ہے جو وہ ہبہ نامہ ہے جو امام نے خریدا تھا، ذرا وہ امام کی تحریر لے آؤ۔ بنی اسد والے وہ تحریر لے کے آئے۔ اب جب بنی اسد والے تحریر لے کے آئے تو اس میں جب تحریر پڑھی گئی، اس میں جیسے ہی علی اکبر کا نام آیا، مختار ایک مرتبہ مچلنے کے بعد کیا بنی اسد والوں تم سے زیادہ حق تو ہمارا ہے، یہ علی اکبر ہمارے قبیلے کا بادشاہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارا بھانجا علی اکبر۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ امام دیکھ رہے تھے نگاہ امامت سے کہ ایک وہ وقت آئے گا جب مختار یہاں آئیں گے، تو کم سے کم جب اینٹیں وغیرہ کچھ رکھے تو یہ نہ ہو کہ وہ حائل ہو جائیں، اس لیے زمین اکبر کے نام خریدی ہے امام۔ اب علماء یہ کہتے ہیں مختار نے چونا اور اینٹا اور سب سے کچھ بنایا، امام کی قبر سایہ ہو گیا، چھوٹی سی ایک مسجد بھی بنوائی ہے اس زمانے میں، بیل کا درخت بھی لگایا، اگر تہ میں ظاہر بات یہ نہیں، اب زمانے میں کٹ گیا وہ والے چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اب یہ علی اکبر کے نام زمین اس لیے خریدا تھا امام نے، پہلا خریدا۔ تو جب امام قبر کے لیے زمین خریدے، اس کا چاہنے والا مکان کے لیے تو رسمی نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے نا بھائی۔ بس جو سفر امام نے 28 رجب کو شروع کیا، 28 رجب کو، اس مصائب ہمارے جو محرم کے اگلے مجلس میں ہو چکے، کچھ یہاں بھی جب امام چلے تو کبھی نانا کی قبر پہ، کبھی بھائی کی قبر پہ، اور کبھی ماں کی قبر پہ، اور امام نے ایک فقرہ کہا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کو بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔
جب قافلہ مدینے سے چلا ہے نا تو ہر راوی نے لکھ دیا حسین کے ساتھ اتنے جوان چلے، حسین کے ساتھ اتنی عورتیں چلی، حسین کے ساتھ اتنے بچے چلے، مگر ایک خاتون نگاہ امامت کے علاوہ کسی نہ دیکھ سکا جو قافلے کے ساتھ ساتھ مدینے سے چل رہی تھی۔ راز اس وقت کھلا جیسے ہی امام نے کہا بس قافلہ یہی رکے گا، عباس خیام لگا دو، غازی نے خیمہ لگایا، سیدانیہ محملوں سے اتر کر کے خیمے میں گئی۔ ابھی خیمے میں میری شہزادی پہنچی ہی تھی کہ کانوں میں کچھ آواز ٹکرائی، آواز امام فیضا بھیا حسین کو بلاؤ۔ امام آئے، بہن کیوں یاد کیا ہے؟ کہ بھیا جب سے اس زمین پر آئے ہیں اس نے خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا اس بی بی کا پورا گھر چڑھ گیا، یہ بھیا کہیں اور آگے چلیے۔ امام نے رو کے جواب دیا بہن پہچانا نہیں، کوئی اور نہیں ہے جو کہ عالمہ فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے ساتھ ساتھ آئی ہے۔ کیا تو محرم کے بعد فاطمہ چلی گئی مدینے؟ اگر دیکھیں تو شب عاشور امام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد امام میرا مظلوم امام مقتل کی طرف چلا۔ مرتبہ امام نے چند قدم پڑھنے کے بعد محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا، مڑ کے دیکھا تو نفے بھی ہلا۔ اب جو دیکھا ہاتھوں کو جوڑ کے نفے نے کہا مولا میں آ گیا ہوں، آپ کا بلا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے آگے کھاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امام نے بلندی پہ جا کے روکا مجھے، اور اس کے بعد کا دیکھ لو وہ جگہ جب قاسم کا جسم پامال ہو، وہ جگہ دیکھ لو جہاں عون محمد شہید کیے جائیں گے، وہ جگہ دیکھ لو جہاں حبیب شہید کیے جائیں گے، وہ جگہ دیکھ لو جہاں عباس کے سانے قلم ہوں گے، وہ جگہ دیکھ لو جہاں علی اکبر کے سینے پہ بچے پھل لگے گا، اے نافع دیکھ لو جہاں تم شہید کیے جاؤ گے، وہ نشیب دیکھ لو جہاں تمہارا مظلوم امام 3 دن کا بھوکا پیاسا بس ایک گردن ذبح کیا جائے گا۔ نافع نے ہاتھوں کو چھوڑ لیا کہ مولا آپ جگہ پہ جما رہے ہیں مگر میرے کانوں میں بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا اس بی بی کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ امام نے رو کے فرمایا کوئی اور نہیں، میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا جو مدینے سے ساتھ ساتھ آئی ہے، اپنے بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر رہی ہے تاکہ میں جب زمین کربلا پہ آؤں تو سامنے سے اذیت نہ دے۔ کیا فاطمہ زہرا شب عاشور چلی گئی؟ مدینے روایت کہتی ہے شبر خود ناقل ہے، میں حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، رسول کی آواز آئی اے علی ذرا حسین کی مدد کرو۔ علی نے آواز دی یا رسول اللہ کیا قاتل کے ہاتھ سے خنجر لے کے پھینک دو؟ کہا نہیں بلکہ فاطمہ کو حسین سے جدا کرو۔ ارباب رضا تو ہی تو شہید کربلا میں نظر آئے، اور بلا یا تو اصغر کے لیے کہہ رہا ہے، کبھی اصغر کے گلے میں رسول اللہ گلا رکھتے تھے، کبھی فاطمہ زہرا گلا رکھتی تھی۔ اسی نے کہتا آواز دی ایک مرتبہ میرا مولا علی آگے بڑھے، پھر کہتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ کو جدا کیا، شور کا خنجر چلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ جس ماں نے چکیا چلا کے پالا تھا، آبادی ولدی ولدی قتل ورسانا، اے میرے لال حسین تجھے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ سیالم لذی انزل انا للہ انا الیہ راجعون۔ ماتم